السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں قرآن حدیث میں تعلیم یافتہ ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا ماسٹربیشن کرنا گناہ ہے؟ اچھا، اس موضوع پہ میں نے پہلے بھی ہمارے کچھ زیادہ تر ان پڑھ لوگوں کی، مذہبی لوگوں کی، ٹریڈیشنل لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جو فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اس کی سزا فلانی ہے، اس کی ٹمکانی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں جو ماسٹربیشن کرتے ہیں ان کو کبھی معافی نہیں ملے گی، اور وہ جعلی طریقے سے، غلط طریقے سے قرآن حدیث سے بھی وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں اس کا جو سورس ہے، اس کا جو ماخذ ہے۔ اور اس میں ٹریڈیشنز مولویوں کے علاوہ، مفتیوں کے علاوہ کچھ پڑھے لکھے ٹائپ لوگ بھی ہیں جو کہ اسکالر ٹائپ ہیں، وہ بھی اس پہ بضد ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ ان کو یہ گناہ کیسے ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ماسٹربیشن ہوتی کیا ہے۔ بچپن کے بعد لڑکے یا لڑکی میں جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، اس کو ہم سیکنڈری کریکٹرز کہتے ہیں، ڈاکٹری نقطہ نظر سے، میڈیکلی سیکنڈری کریکٹر۔ بلوغت سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک جیسے ہوتے ہیں جسم میں، سوائے اس کے کہ جو ان کا پرائیویٹ پارٹس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، باقی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے بال، ان کی آواز، ان کے جسم میں کوئی بال نہیں ہے، سر کے بالوں کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی کی داڑھی ہے، نہ لڑکی کی بریسٹ ہوتی ہے، یا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ان کو کوئی شعور نہیں ہوتا جسم کے بارے میں، ان کو اتنا پتا ہے کھانا ہے، پینا ہے، پیچھی پوٹی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اسکول جانا ہے۔ اچھا، اب جب وہ بلوغت میں پہنچتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب بلوغت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عمر میں اللہ تعالیٰ ان میں کچھ تبدیلیاں لاتا ہے۔ لڑکوں میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ ان کے داڑھی منہ اگنا شروع ہو جاتی ہے، یہ جو ہے کنڈی اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ اس کی آواز بچپن میں لڑکے لڑکی کی دونوں کی ایک جیسی بریک سی آواز تھی، لیکن اب اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے سینے پہ پھر بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ پہ بھی، کچھ لوگوں کے بیک پہ بھی۔ اچھا، یہ جو آرم پٹ ہوتی ہیں اس میں تو دونوں میں بال آتے ہیں، لڑکا لڑکی میں، اور نیچے پیوبک ہیئر میں بھی دونوں میں آتے ہیں۔ اچھا، لڑکے کا جو پینس ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک اور چیز ہوتی ہے کہ رات کو وہ سویا ہوا ہوتا ہے تو صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو وہ گیلا ہوتا ہے، اس کا پجامہ یا جو بھی ہوتا ہے، شلوار، وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اب اسی طرح لڑکی میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ لڑکیوں کے قد اتنے تو نہیں بڑھتے ہیں، لیکن لڑکوں کی طرح نہیں بڑھتے، ان کی کوئی داڑھی مونچھ نہیں آتی، جسم میں کوئی بال نہیں آتے، وہی آرم پٹ اور نیچے، اور اس کی جو پرائیویٹ پارٹ وجائنا ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو دونوں لڑکا لڑکی ہیں ان میں عجیب سی سنسیشن ہو جاتی ہے، ان کی سائیکولوجیکلی بھی فیلنگز بدل جاتی ہیں، نفسیاتی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، یعنی ان بچوں کو اب جسمانی اور ذہنی طور پہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اب اس سے کچھ کنفیوز ہیں، کچھ پریشان ہیں، کچھ وہ انجوائے کر رہے ہیں اس سٹیٹ کو، ایک دوسرے کے بچوں، ایک اپنے جیسے بچوں بچیوں سے وہ پوچھتے ہیں، بچے بچوں سے، بچیاں بچیاں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اب لڑکی میں جو بریسٹ ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان پرائیویٹ پارٹ سے کھیلتے ہیں، جس کو پلے کہتے ہیں، یعنی لڑکا اپنے پینس کے ساتھ کھیلے گا۔ اچھا، کئی دفعہ جب کھیلتا ہے تو کھیلتے کھیلتے اس کو
डिस्चार्ज हो जाता है, जो कि सीमन होता है, जो कि उसके टेस्टिकल्स में बन रहा होता है और वो खराज हो जाता है। अब उसको उसमें बड़ा मजा आता है, लज्जत मिलती है। अच्छा, इसी तरह लड़कियां भी करती हैं। लड़कियां भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ती हैं, प्ले करती हैं। उनमें एक हिस्सा होता है वजाइना में, उसके ऊपर कहते हैं मेडिकली क्लाइटोरस। वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है और उसके रगड़ने से वो प्लेयर मिलती है बच्ची को। अच्छा, अब ये एक जो फितरी बात है, नेचुरल बात है, अब वो लड़का या लड़की अपने को प्ले करते हैं। ये प्ले से मतलब ये है कि उनका अपना जिस्म है और उनको कुदरती तौर पर पता चला कि इस तरह करने से ये होता है, उनको लज्जत मिलती है, तो ये करने लग जाते हैं। इसको मास्टरबेशन अंग्रेजी में कहते हैं या मेडिकली कहते हैं मास्टरबेशन। ये मास्टरबेशन, और ये बिल्कुल नेचुरल चीज है। इसमें किसी भी किस्म के गुनाह का तस्वर ही नहीं है। गुनाह क्या है कि जब ये एक दूसरे से किया जाए, यानी लड़का लड़की से करे या लड़का लड़के से करे या लड़की लड़की से करे, जिसको होमोसेक्सुअलिटी भी कहते हैं, या आजकल की टर्मिनोलॉजी में गे और लेस्बियनिज्म कहते हैं। यानी लड़की लड़की से करे तो उसको लेस्बियनिज्म कहते हैं, लड़का लड़के से करे तो उसको गे कहते हैं, गेइज्म। तो ये दो चीजें डिफरेंट हैं। बच्चे का जो नया नया बालक हो रहा है, वो खुद ही उसने सीखा है कि ये इस तरह प्ले करने से जब डिस्चार्ज होता है या कोई निकलती है रतूबत, तो वो बड़ा ही ज्यादा एंजॉय करता है। अच्छा, ये तो हो गई मैस्टरबेशन की तारीफ। अब जब मियाँ बीवी सेक्स करते हैं तो पेनिट्रेशन से पहले वो एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं, एक दूसरे के जिस्म को स्टिमुलेट करते हैं, या पंजाबी जिन्हों कहते हैं एक दूसरे को गर्म कर देने। अब इसमें किसिंग भी होती है। मर्द जो होता है, खामन जो होता है, वो औरत की ब्रेस्ट को भी प्ले करता है, फॉन्डलिंग करता है, जो भी करता है, जो भी लफ्ज बोले। अच्छा, अब एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को भी वो छेड़ते हैं। यानी अब निकाह के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को, यानी शौहर बीवी को और बीवी शौहर के प्राइवेट पार्ट्स को प्ले करती है, छेड़ती है। इसको भी मास्टरबेशन कहते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को ना छुएं मियाँ बीवी और सेक्स कर लें अच्छी तरह से, ये भी नहीं हो सकता। तो मास्टरबेशन तो बाद में भी होगी, निकाह से पहले बिल्कुल गुनाह है। एक दूसरे को मास्टरबेट करना, लड़के का लड़की को और लड़की का लड़के को करना, ये गुनाह है, ऑफ कोर्स गुनाह है निकाह से पहले। लेकिन यानी निकाह से पहले मेल फीमेल का आपस में एक दूसरे के साथ मास्टरबेट करना गुनाह है। हाँ, ये गुनाह है, क्योंकि शादी के बाद, निकाह के बाद भी इन्होंने मास्टरबेट करना है, एक दूसरे को उठाना है, जगाना है, स्टिमुलेट करना है। तो ये कैसे गुनाह हुआ? मेरा ख्याल है मेरी बात आप थोड़ी सी समझ गए होंगे कि ये मास्टरबेशन होती क्या है और गुनाह किस हाल में है। कि जब लड़का लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को मास्टरबेट करे और लड़की लड़के के पार्ट्स को, पीनस को मास्टरबेट करे, तो वो गुनाह है। लेकिन लड़का अपने आप से कर रहा है, तो उसमें कहां से गुनाह आ गया? निकाह के बाद शादी हो गई है तो फिर तो उन्होंने फिर भी करना है। तो ये अनपढ़ जाहल मौलवी, आई एम सॉरी, मैं मजबूर ये लफ्ज बोलने पे, क्योंकि इल्म इनको नहीं होता, लेकिन ये लोगों को गुमराह करते हैं अपनी गलत बातों से। पहले बाबा मेडिकल समझ लो। एक बहुत बड़ी अथॉरिटी थी जेफ कॉट, गायनी में, ऑप्स में। ये अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, पूरी दुनिया में एक शख्स को उसकी अथॉरिटी मान लिया जाता है कि जी ये डॉक्टर, प्रोफेसर, गायनी का अथॉरिटी है अपनी ज़िंदगी में, ये फलाना, ये आई की अथॉरिटी है, ये जो है सर्जरी की अथॉरिटी है।
وہ جیف کارٹ کی بکس بھی ہم نے اپنے جب میڈیکل کالج میں تھے تو اس کی پڑھی تھی بکس، تو وہ کلیئرلی لکھتا ہے کہ یہ ایک نارمل فینامنا ہے ماسٹربیٹ اپنے آپ سے کرنا، اور پھر اس نے یہ بتایا کہ یہ جو نہیں کرتا وہ نارمل انسان نہیں ہے. یعنی میڈیکلی اس نے یہ فتویٰ دیا، آپ ہنسے گے فتوے کے لفظ پہ، میڈیکلی اس نے یہ دیا کہ اگر کوئی لڑکا خود سے ماسٹربیٹ نہیں کرتا یا لڑکی نہیں کرتی تو وہ اب نارمل ہے، وہ پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہیلدی نہیں ہے میڈیکلی اور سائیکولوجیکلی. یعنی میڈیکلی اس کو نہیں اریکشن ہو رہی ہے، نہیں وہ پلے کر سکتا، نہیں گریٹیفیکیشن اس کو ہوتی، نہیں اس کا سیمن نہیں کر رہا، تو وہ بیچارہ ہیلدی نہیں ہے. اور اگر ذہنی طور پہ وہ مزدور ہے تو پھر بھی نہیں کر سکتا. یعنی اس کے نزدیک پلے کرنا، سیلف پلے ماسٹربیٹ کرنا ایک بالکل نارمل چیز ہے، ہیلتھ کی نشانی. لیکن یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے بڑے نیک ہیں. وہ ایک مولوی کا لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک مولوی صاحب ٹی وی پہ کوئی آدھا پچادا ننگا کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے. میں اس کے پتہ نہیں کہ وہ گوروں کی لڑکیاں نہیں وہ پہنتی سوئمنگ کرتی ہیں یا ہلکے سے کپڑے پہن کے یا جو بھی کرتی، تو وہ دیکھ رہے تھے. تو ایک دم ان کا کوئی مولوی صاحب کا کوئی فالوور آ گیا. تو مولوی صاحب گڑبڑا گئے، لیکن وہ بند تو کر نہیں سکتے کیونکہ اس نے دیکھ لیا. وہ بڑا حیران ہو گیا تھا، مولوی صاحب ایک ہی، یعنی تم کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھو میں کتنی نفرت سے دیکھ رہا ہوں. تو بیچارے مولویوں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہ انجوائے نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کا، تو وہ پھر اپنے آپ کو اس طرح بنا لیتے ہیں، اپنے اوپر اس طرح خول چڑھا لیتے ہیں کہ جی ہم تو دنیاوی لذتوں سے بالکل دور ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو فرشتوں کی طرح معصوم ہیں، پاک ہیں. تو یہ سٹوپڈ باتیں ان کو چاہیے کرنے سے پہلے، لوگوں میں پھیلانے سے پہلے. میں پاکستانی مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کوالیفائڈ ہیں، جن کو نہ قرآن کا علم ہے نہ کوئی دوسرا علم ہے، کہ بندہ کسی سے پوچھ لیتا ہے اس پیشے کے، اس فیلڈ کے ماہر سے، کہ فتویٰ دینے سے پہلے. ایک بہت مشہور مولوی بنا ہوا ہے، مفتی بھی اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، حالانکہ مفتی شفتی کچھ نہیں ہوتا. وہ پتہ نہیں کون تھا، کوئی ایکٹر تھا پہلے یا کرکٹر تھا، مجھے نہیں پتا اس کی پوری تفصیل. اچھا، وہ ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کے بولتا ہے اور بڑا ہی احمق آدمی ہے. اس کو پوری طرح سے علم، بندے کو کسی بھی طرح، دیکھیں آپ ایک لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کو علم نہیں ہے. کچھ کو تو علم ہے میرے جیسے، کچھ کو نہیں ہے. اب ان تک بات پہنچانے سے پہلے آپ اچھی طرح تحقیق کریں، ریسرچ کریں، سرچ کریں کہ اس میں کیا ہے. علوم جو ہیں، جو سبجیکٹس ہیں، وہ اس میں کیا کہتے ہیں. اٹھتے ہیں صبح اٹھتے ہی فضول سی بات کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرنے کے اوپر وہ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کی روٹین. تو دوستو، ماسٹربیشن خود سے کرنا بالکل گناہ نہیں. یہ شروع میں بھی بچہ کرتا ہے، جب بچہ بچی کرتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں، جب یہ رنڈے ہو جاتے ہیں، بیوہ ہو جاتے ہیں، ودوا ہو جاتے ہیں، تو پھر اکیلے رہ جاتے ہیں، تو پھر بھی یہ کرتے ہیں. جب نکاح کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کرنا ہوتا ہے، اس وقت بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ماسٹربیشن کرتے ہیں، پلے کرتے ہیں. ہاں، نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی سے اور لڑکی لڑکے سے اگر کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے، باقی نہیں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.